اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 اور اس کا سبق نمبر 24 جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سورۃ الہمزہ سے لے کر سورۃ الناس تک مکمل یہ 14 صورتیں پڑھ کر انشاءاللہ 30ویں پارے کو اور اپنے لیول 5 کو اور اپنے کورس بگننگ ٹو اینڈ کو آج 11 اکتوبر 2022 کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جس کلاس کے ساتھ ہم نے اس کورس کو شروع کیا تھا کووڈ کی بالکل ابتدا سے انہی کلاس کے تمام سٹوڈنٹس نے لیول 1 میں ہمیں جوائن کیا تھا، اور الحمدللہ 2.5-3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج ہم پہلے انڈرسٹینڈ قرآن کے 5 لیولز کو مکمل کیا اور اب بگننگ ٹو اینڈ کے 5ویں لیول کی آخری کلاس میں ہے۔ اللہ رب العزت ساری زندگی ہمیں اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ اللہ ہمارے تعلق کو جوڑے رکھے۔ کورس کا تعارف اور کورس کے مقاصد آپ سب کے سامنے ہیں، تو چلتے ہیں جی آج کی صورتوں کی طرف۔ سورۃ الہمزہ سے لے کر سورۃ الناس تک تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں سوائے ایک کے، اور وہ کون سی صورت ہے جی؟ وہ ہے سورۃ الفتح یا سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ صورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور باقی تمام کی تمام صورتیں مکی ہیں۔ اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے بارے میں آگے چل کر آ رہی ہے تفصیل۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم سورۃ الہمزہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ آپ کے علم میں کئی مرتبہ گزرا ویل کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں، یا تو اس کا مطلب ہے کہ خرابی ہے، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے یا خرابی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے ویل، تو ویل وادی ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے ویل وادی ہے، ہلاکت ہے یا خرابی ہے؟ کس کے لیے جی؟ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لِكُلِّ ہر اس کے لیے، ہُمَزَہ جو عیب نکالنے والا ہے، اور لُمَزَہ جو کہ غیبتیں کرنے والا ہے، عیب اور غیبتیں۔ اچھا یہ جو دونوں الفاظ ہیں نا، ہُمَزَہ لُمَزَہ، ان کے معنی بالکل قریب قریب ہیں۔ یہ دونوں عیب لگانے، غیبت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر زبان سے غیبت کی جائے تو وہ ایک میں آئے گا، اور اگر آنکھوں کے اشارے سے غیبت کی جائے تو وہ دوسرے میں آئے گا۔ تو مختلف علماء نے اس کے مختلف معنی کیے۔ یاد رکھیے گا غیبت کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے غلط تصورات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز دوسرے میں پائی جاتی ہے اس کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ آپ انہیں منع کریں میرے بھائی ایسے نہ کہیں غیبت ہے، تو وہ کہیں گے نہیں میں حق بات کر رہا ہوں، اس میں یہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ ان کان فی اخیک ما تقول، جو آپ بات کریں اگر آپ کے بھائی کے اندر یہ موجود ہوا، فقد اغتبتہ، تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود ہی نہ ہوا تو یہ تو بہتان کے زمرے میں آئے گا۔ بولے یہ بہتان کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس وجہ سے ایک اور ہے جی کہ میں نے یہ بات اس کے منہ پر بھی کی تھی۔ اچھا منہ پر کی تھی، ابھی آپ اس کی پیٹھ پیچھے کریں، یہ بھی غیبت ہی کہلائے گی۔ یا پھر بعض بندے کہتے ہیں جی میں اس کے منہ پر کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ یہ تمام غیبت کی مختلف صورتیں کہلائیں گی۔ اور ایک صورت جو ہم سے بالکل اوجل ہے ہماری آنکھوں سے، وہ غیبت کی یہ صورت ہے کہ اللہ اکبر، غیبت کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے، آنکھوں کے اشارے سے بھی اگر کوئی کسی کے عیب ٹٹولتا ہے تو یہ بھی غیبت کہلاتی ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ زبان سے نہیں بولتا، کسی کے کسی عیب کی طرف یا کسی بندے کی طرف کوئی حقارت والا یا کوئی ایسا اشارہ کر دیتا ہے، یہ بھی غیبت کہلاتی ہے۔
اس آیت سے وہ بھی حرام ہے، اور غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بندے کی برائی یا ہلاکت کو بیان کیا جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ اور صفات بھی ہیں۔ نمبر 2، الذی جمع مالا، جس نے مال کو جمع کیا، وعددا، اور اس کو گن گن کر رکھا۔ مال کو اس نے جمع کیا، مال کا بڑا حریص ہے، دنیا کا حریص ہے، مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ یحسب، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان مالہ، یہ کہ اس کا مال اخلدا، ہمیشہ رہے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کبھی اس کا مال اس سے الگ نہیں ہوگا۔ کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ، دیکھیں فعل مضارع سے پہلے یہ فعل مضارع مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، شروع میں لام آیا تاکید کا، آخر میں نون ثقیلہ، دونوں تاکید کے لیے ہیں۔ لَيُنبَذَنَّ، ان قریب ضرور اسے پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، آگ کے اندر۔ آگ کی ایک صفت ہے حطمہ، مطلب ایسی آگ جو انسان کی ہڈیوں کو، جسم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، اسے ضرور اس آگ میں پھینکا جائے گا۔ پھر اللہ نے پوچھا وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر بتلایا، دیکھیں ادراک کتنی مرتبہ آیا 30ویں پارے میں، اور میں اس کے بارے میں 29ویں پارے میں بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے وما ادراک کے الفاظ استعمال کیے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، لیکن جہاں وما یدری کے الفاظ استعمال کیے فعل مضارع، وہاں پر نہیں بتایا۔ تو ادرا، دیکھیں بتا دیا آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے۔ کیا ہے جی؟ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، جلائی گئی، اللہ کی ایسی آگ ہے جس کو بڑکایا گیا ہے۔ اچھا، وہ آگ کیسی ہے؟ التی، وہ جو تطلع، پہنچ جائے گی، علی الافئدہ، دلوں تک، وہ ایسی آگ ہے جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا، بے شک وہ آگ، علیہم، ان پر، مؤصدہ، بند کی گئی ہے۔ کل بھی اس کا تذکرہ گزرا تھا، وہ آگ ان پر بند کی گئی ہے، مطلب جیسے کسی برتن کے اندر یا کسی چیز کے اندر، یا آگے تفسیر آ گئی ہے فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، بڑے بڑے ستونوں میں ان کو ڈال کر آگ میں اوپر سے آگ کو بند کر دیا گیا۔ تو دیکھیے پریشر کوکر ہوتا ہے یا ایسی چیزیں جو اوپر سے مکمل بند ہوتی ہیں، ان کی حرارت عام چیزوں کی نسبت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ کی بھی اللہ نے یہ صفت بیان کی۔ اگلی سورت جی سورت الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں ترى علم کے معنی میں ہے کہ کیا آپ نے نہیں جانا، کیا کیف فعل، کیسے کیا اللہ نے، یا کیسے کیا ربک، آپ کے رب نے، کن کے ساتھ؟ باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ صاحب کی جمع اصحاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا؟ کیسے کیا جی؟ الم یجعل، کیا نہیں بنایا، کیدہم، ان کی چال کو، فی تضلیل، ناکامی میں، کیا ان کی چال کو اللہ نے ناکامی میں نہیں ڈال دیا کہ وہ سارے ناکام ہو گئے؟ مزید کیا ہوا؟ وَأَرْسَلَ، اور بھیجا، علیہم، ان پر، طَیْرًا، پرندوں کو، کون سے پرندوں کو؟ ابابیل۔ ابابیل کا ترجمہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی پرندہ جس کا نام ابابیل ہے تو ابابیل پرندوں کو بھیجا، لیکن نہیں، عربی زبان میں جو پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے، پرندوں کا ایک پورا گروہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابابیل۔ تو اللہ نے ان پر پرندے بھیجے، کیسے پرندے بھیجے جی؟ ابابیل، مطلب وہ جھنڈ کے جھنڈ اللہ نے ان پر بھیج دیے۔ وہ پرندے کیا کر رہے تھے؟ ترمیہم، گرا رہے تھے ان پر، بحجارۃ من سجیل، کنکریلے پتھر، نوکدار پتھر، سجیل پتھر، وہ پرندے ان پر پھینک رہے تھے۔ رمائی عربی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ فجعلہم، پس اللہ نے ان کو بنا دیا کیسے؟ کعصفین، چارے کی طرح، مأکول، کھائے ہوئے، جیسے جانور کوئی چارہ کھانے کے بعد جو اس چارے کی حالت رہتی ہے، تو وہ جو ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کھایا ہوا جانوروں کا چارہ ہوتا ہے، بچا کچا چارہ ہوتا ہے، بالکل وہ ویسے تھے۔ تو اللہ نے ان پر پتھر برسائے۔ اب ترجمہ آپ نے سنا، واقعہ آپ کے علم میں ہے، اور اکثر مفسرین اور سیرت نگاروں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال یہ واقعہ پیش آتا ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو عام الفیل 571 عیسوی کا سال ہے، ہوا اس طرح کہ یمن کا ایک گورنر تھا ابرہا، اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں یمن کے اندر ایک گھر کو بنایا اور کہا تھا کہ لوگ جس طرح مکہ جاتے ہیں اور مکہ والوں کی بڑی پورے عرب کے اندر رسپیکٹ ہے، عزت ہے، تو اس طرح لوگ یمن بھی آیا کریں گے۔ اب کوئی آیا تو نہیں، لیکن کسی نے وہاں پر کوئی گندگی وغیرہ پھیلا دی۔ ابرہا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک بڑا پاورفل لشکر تیار کیا اور اس ارادے سے بیت اللہ کی طرف آیا کہ چل کر بیت اللہ پر چڑھائی کر دوں گا۔ اب جب آیا، وادی محصر نامی جگہ پر پہنچا، تو وہاں پر پہنچا تو کیا ہوا جی؟ وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے پرندے آئے، جھنڈ کے جھنڈ آئے، ان کے منہوں میں، چونچوں میں کنکریاں تھیں ایک چنے جتنی، اور انہوں نے وہ ان پر پھینکی، جس شخص کو لگتی اس کے جسم کا گوشت پگھلنا شروع ہو جاتا۔ یہ ابرہا زخمی ہو گیا، یمن پہنچنے سے پہلے خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ہاتھیوں پر جب وہ کنکریاں لگیں تو وہ اپنے لشکروں کے لوگوں پر ہی چڑھ دوڑیں، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، سورۃ الفیل اور قریش کا دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیوں تعلق ہے؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک احسان تھا اہل مکہ پر کہ اللہ رب العزت نے اصحاب الفیل کو نامراد کیا، اور اسی طرح اللہ نے اگلی سورۃ قریش کے اندر بھی اپنے کچھ احسانات کو یاد کروایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کے لیے۔ الاف الفت سے ہے، الفت محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قریش کے محبت کرنے کے لیے یا معلوف ہونے کے لیے۔ اچھا، کس چیز سے معلوف؟ کیا چیز ان کے نزدیک بڑی، اس سے وہ مانوس ہو چکے تھے، بڑی رغبت تھی ان کی اس میں؟ فرمایا ایلافہم، ان کا مانوس ہونا، رحلت الشتاء والصیف، رحلہ سفر کو کہتے ہیں، ٹور کو کہتے ہیں، الشتاء سردی کے، والصیف اور گرمی کے، ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونا۔ ہوتا ایسا تھا کہ مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے وہ سفر کیا کرتے تھے، جب سردیاں آتی تو وہ یمن کی طرف چلے جاتے کیونکہ یمن قدرے گرم علاقہ تھا، اور جب گرمیاں آتی یہاں پر عرب میں شدید گرمی ہوتی تو وہ شام چلے جایا کرتے تھے جو ٹھنڈا علاقہ تھا۔ تو اللہ نے ان کو وہ احسان یاد کروایا کہ دیکھو کتنی آرام سے تم سفر کرتی ہو، باقی قبائل سفر کرنے سے پہلے 1000 بار سوتے ہیں، چوری ہو جائے گی، ڈاکہ پڑ جائے گا، راستے میں کیا کریں گے، زیادہ راہ نہیں ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ دیکھو تم پر اللہ کا اتنا انعام ہے کہ تم سفر بھی شوق کے ساتھ کرتے ہو۔ وجہ کیوں سفر تم شوق کے ساتھ کرتے ہو جی؟ اس لیے کہ لوگ سب تمہاری عزت کرتے ہیں، پورے عرب کے اندر تمہاری عزت ہے، تو اب لوگوں کی عزت کرنے کی وجہ سے تم بڑے شوق سے سفر کرتے ہو۔ تو یہ اللہ کے کس قدر تم پر احسانات ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے گھر کا متولی بنایا، تم اللہ کے گھر کے انتظام و انصرام کو دیکھتے ہو، اور اسی وجہ سے پوری عرب کے اندر تمہاری عزت ہے۔ اب پچھلی سورت بھی دیکھیں، سورت الفیل، اگر اللہ ابرہا کے ذریعے یہ شرف تم سے لے لیتا تو، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل کیا، تمہاری پھر بھی عزت پوری عرب کے اندر برقرار رہی، بلکہ مزید لوگوں کے دلوں میں تمہارا روب دبدبہ بیٹھ گیا کہ یمن سے جو آیا دیکھو اس کا کیا حال ہوا، لوگ تمہاری اور عزت کرنے لگے۔ تو دیکھو مکہ کے لوگوں، اللہ نے تم پر کس قدر احسانات کیے۔ اب ان احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، دیکھیں فعل مضارع سے پہلے لام آیا، لام امر، فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے وہ عبادت کریں، کس کی؟ رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت عطا کی، تو اس گھر کے رب کی عبادت کریں، انہیں چاہیے۔ الذی، وہ ذات جس نے اطعمہم، انہیں کھانا کھلایا، من جوع، بھوک سے، انہیں بھوک سے کھانا کھلایا۔ مطلب جب سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، باقی عرب کا حال دیکھو کتنی غربت عام ہے، اور تم جو ہو وہ عیاشیاں کرتے ہو۔ جس اللہ نے بھوک سے انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم، اور امن دیا انہیں، من خوف، خوف سے، خوف سے انہیں امن دیا۔ کیا مطلب باقی لوگ کتنا ڈرتے ہیں سفر کرنے سے، اور تم کتنی آسانی کے ساتھ سفر کرتے ہو، تو اللہ نے تمہیں کس قدر امن و امان عطا کیا۔
سمجھ آئی جی آپ کو؟ تو دیکھیں آیت نمبر 4 کے اندر جو دونوں نعمتیں بیان ہوئی ہیں، بھوک پر کھانا اور خوف پر امن، یہ دونوں، کھانا یعنی تم تجارت وغیرہ کرتے ہو، تمہاری معیشت اچھی ہے اور تم سفر کرتے ہو، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، تو تمہیں کسی کا خوف بھی نہیں ہے، تم مکمل امن و امان کے اندر ہو. تو یہ دونوں کس قدر اللہ کے تم پر بڑے احسانات ہیں. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا جانا آپ نے اس کو، کیا آپ نے اس کو دیکھا، الذی وہ جو، یکذب جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، بالدین بدلے کے دن کو، مطلب قیامت کو، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، کہ آپ نے اس کو دیکھا. تو قیامت کے جو منکر تھے مشرکین مکہ، ان کی پہلی صفت تو یہ ہوگی کہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں. اب جب دل میں قیامت کا کوئی احساس نہیں ہے تو پھر دنیا میں کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جس کو یہ ڈر ہے کہ اللہ کے آگے اس نے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، اس کے دل میں تو ہر چیز کا ڈر ہوگا. لیکن جس کو قیامت کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، وہ گناہوں سے اتنا قریب ہوگا. وہ گناہوں سے، یاد رکھیے گا علماء کرام نے اسی لیے کہا قیامت پر ایمان جتنا پختہ ہے، جتنا یقین قیامت پر پختہ ہے، انسان اتنا گناہوں سے دور ہے. جتنا قیامت پر ایمان کمزور ہے، انسان اتنا گناہوں کے اندر لت پت ہے. تو یہ اس کی پہلی صفت ہے جی، وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے ہیں. نمبر 2، فَذَلِكَ الَّذِي، تو یہی ہے وہ جو، یدعو دکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. یہ وہ جو یتیم کو دکے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا کوئی خیال نہیں ہے، تو پھر حقوق العباد کا بھی خیال نہیں، پھر یتیم کو دکے بھی دیے جائیں گے. نمبر 3، وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں رغبت دلاتا، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی، مسکین کو کھانا کھلانے کی کوئی رغبت بھی نہیں دلاتا. فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے یا خرابی ہے یا جہنم کی ایک گاٹی ہے، کس کے لیے؟ للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے. اچھا جی، کون سے نماز پڑھنے والے؟ کیا مطلب؟ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت نہیں، نماز تو نجات کا باعث ہے. تو اگر اگلی آیت کریمہ پڑھیں تو یہ آیت کریمہ بھی سمجھ آئے گی. کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین، ہم وہ جو، عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون غفلت برتنے والے ہیں. وہ نمازی جو اپنی نماز سے غفلت برتنے والے ہیں. الذین، وہ لوگ جو، ہم یراؤن، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، وہ جن کی نمازوں میں غفلت ہے. دیکھیں غفلت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کا خیال نہیں رکھتے، نماز کے اندر غفلت ہے. اور دوسری غفلت کی یہ صورت ہے کہ نماز کی ادائیگی میں غفلت ہے، ایک پڑھی، دو چھوڑ دی، دو پڑھی، اگلی چھوڑ دی، تو یہ غفلت ہے کہ نمازیں پوری نہیں کرتی، لاپرواہی ہے. تو ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت ہے، مطلب وہ جو تھوڑی بہت پڑھتے بھی ہیں انہیں ان کی وہ نمازیں فائدہ نہیں دیں گی. اچھا، ان کی ایک اور صفت ہے، الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، ان کے اعمال میں ریاکاری ہے. وَيَمْنَعُونَ، اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، الماعون، روزمرہ استعمال کی چیزوں کو. روزمرہ استعمال، معنون کہتے ہیں روز گھر کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روکتے ہیں. تو اگر کوئی مسلمان، کوئی ہمسایہ، کوئی پڑوسی، کوئی دوسرا انسان آپ سے کوئی ضرورت کی بنیادی ضروریات کی چیزوں کو مانگ لیتا ہے تو اس کو دے دیا کیجیے، اس ضرورت کو پورا کر دینا چاہیے اگر انسان اس کی استطاعت رکھتا ہے. تو یہ بڑی ہی پیاری صورت ہے جس کے اندر قیامت کے دن پر ایمان کا تذکرہ ہے، حقوق العباد کے اندر مسکین اور یتیم کا تذکرہ ہے، اور عبادات کے اندر نماز کا تذکرہ ہے، اور معاملات کے اندر لین دین کا تذکرہ ہے. یعنی یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر عقائد بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں دین کی پوری عمارت کس پر قائم ہے؟ آپ کو پتہ ہے، نمبر 1 عقائد. دین کی عمارت کس پر قائم ہے جی؟ عقائد، ایمانیات. نمبر 2 عبادات. نمبر 3 اخلاقیات. اور نمبر 4 معاملات. دوبارہ، عقائد،
عبادات، اخلاقیات، معاملات. معاملات مطلب لین دین اور دیگر معاملات. تو یہ وہ صورت ہے جس کے اندر یہ چاروں دین کے پلرز موجود ہیں. عقائد کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، اخلاقیات کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، عبادات کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، اور معاملات کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. سورۃ الکوثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکوثر کثرت سے ہے، کثرت سے. بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا حوض کوثر. دیگر مفسرین امام ابن کثیر اور دیگر انہوں نے کہا کہ صرف حوض کوثر نہیں بلکہ خیر کثیر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کثیر اس سے مراد ہے. انا بے شک ہم نے اعطیناکا ہم نے دی آپ کو الکوثر ہم نے آپ کو کوثر دی، مطلب خیر کثیر عطا کی یا قیامت کے دن حوض کوثر عطا کی. وہ نہر جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. اور کبھی کچھ لوگ اس نہر پر آئیں گے اور ان لوگوں کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرشتے آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، بدعات کے اندر پڑ گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، دوری ہو ان کو مجھ سے دور کر دو. لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو کتنی بڑی محرومی ہے کہ کوئی بندہ بدعات کی وجہ سے اس خیر کثیر سے یا اس حوض کوثر سے محروم ہو جائے. اب جب ہم نے آپ پر اتنا انعام اور اکرام کیا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصلی لربک، فصلی پس نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. جسم سے بھی اللہ کے لیے اور نیت سے بھی اللہ کے لیے. دیکھیں نا، ہم اکثر نمازیں پڑھتے ہیں، جسم تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، دماغ کہیں اور ہے، نیت کہیں اور ہے، ریاکاری ہے، دنیاوی لالچ ہے، کچھ بھی ہے اعمال کے اندر. تو ہر عمل کو کس کے لیے کرنا ہے؟ لربک، اپنے رب کے لیے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے. چونکہ عرب کے اندر اونٹ کی قربانی ہوتی تھی تو اس لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ نحر کے استعمال ہوئے ہیں. نحر کہتے ہیں کھڑے اونٹ کے گردن پر نچلی طرف جہاں پر ساری رگیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں وہاں پر چھری مار کر خون کا بہانا، اسے کہتے ہیں نحر. مراد قربانی ہے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہ ہے لاوارث. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ. ابتر کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا کوئی والی وارث تو ہے ہی نہیں. تو کہنے لگے کہ چلو چھوڑو، ان کی مخالفت نہ کرو کیونکہ ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو ظاہر بات ہے ان کی وفات کے بعد ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا آپ کا دشمن ہے ابتر، آپ ابتر نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے. اور دیکھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے مکہ کے اندر، مشرکین مکہ میں سے یا پھر مدینہ کے اندر، آج کون ان کے ناموں کو جانتا ہے یا کون ان کا ذکر خیر کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی. اللہ نے اولاد کی حفاظت بیٹیوں کے ذریعے فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان کی امت کے ذریعے کروڑوں انسانوں کے اندر ان کا نام، ان کا ذکر باقی رکھا. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون. کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایگریمنٹ کرنا چاہا کہ کچھ دن یا ایک سال آپ ہمارے معبودان کی عبادت کریں گے اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. تو یہ اصل میں شرک پر کمپرومائز کرنا تھا، شرک کے اوپر ایگریمنٹ کرنا تھا. تو اس کی شدید الفاظ میں مذمت اللہ رب العزت نے نازل فرما دی. قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، مسند احمد کی حدیث کے جو شخص رات کو
سوتے ہوئے اس سورت کو پڑھے گا سورۃ الکافرون، وہ شرک سے بری قرار پائے گا۔ کہہ دیجئے کافرو لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ایگریمنٹ کر کے تم اللہ کی عبادت کرو گے یا اس عبادت کا حق ادا کر دو گے، تو نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ ایسی کوئی ایگریمنٹ کے بعد عبادت، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ تم بھی اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، مَا عَبَدْتُم، جس کی تم نے عبادت کی۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، مَا عَبُد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین۔ نون کے بعد اصل میں یا بھی تھا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرنے والے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مشرکین مکہ کے اس مطالبے کے جواب میں اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ سورۃ النصر مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے جان لیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت بالکل قریب آ چکا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی حمد اور استغفار کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں جو فتح ہے اور اللہ کی مدد ہے، اس سے مراد فتح مکہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو یاد رکھیے گا اللہ کی جو حقیقی مدد اور فتح ہوتی ہے وہ لوگوں کا دین اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے، کیونکہ کیا فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کیا، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں۔ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ افواجا، فوج در فوج، کیونکہ فتح مکہ کے بعد یہ جو طائف کے اور طائف کے ارد گرد کے جو حنین اور دیگر حوازن کے قبائل تھے، یہ سارے کے سارے علاقے اور قبائل کے رہنے والے دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ اللہ نے جو آپ کے ذمہ کام لگائے تھے، اب وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو پوری صورت آخری، سب سے آخری پوری صورت اگر کوئی نازل ہوئی تو وہ سورۃ النصر تھی۔ مطلب اس کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئی لیکن پوری صورت کوئی نازل ہوئی، سب سے آخری جو پوری صورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر تھی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار کیجئے۔ اب دیکھیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح، کیا مطلب جی حمد کے ساتھ تسبیح؟ تسبیح ہوتا ہے اللہ رب العزت کو نقائص سے، خامیوں سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ کی تعریف۔ تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس اللہ سے استغفار کیجئے، اِنَّهُ، بے شک وہ اللہ کان ہے، توابا، توبہ قبول کرنے والا، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تواب کے جو لفظی مطلب ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے پلٹنے والا، کیونکہ بندوں کے لیے بھی آیا نا اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توابین میں سے بنا دے۔ تو کیا مطلب بندے بھی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اور اللہ بھی بندوں کی طرف پلٹتا ہے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے۔ انہ کان توابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التبت، یا پھر اسے سورۃ المسد بھی کہا گیا۔
تبت یدا ابی لہب وتب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر دین اسلام کی طرف بلایا، دعوت دی، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے جنہوں نے مخالفت کی اور فرمایا کہ تبا لک یا محمد، اے محمد آپ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ. الہذا جماعتنا، کہ یہ بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا. تو اس کے اس فعل کے یا اس عمل کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے. ابو لہب برباد ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹے. ما اغنا عنہ مالہ، نہیں فائدہ دیا اس کو مال نے، ما اغنا عنہ نہیں فائدہ دیا عنہ اس کو مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا، اس کی کمائی یا اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا. سیصلا، ان قریب وہ پہنچے گا، سین ان قریب کے معنی میں ہے، اور کل سین اور صوفہ کا تذکرہ گزرا، اور شاید سبقت لسانی کے باعث میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ صوفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب اور سین کا مطلب ہوتا ہے قریب، حالانکہ یہ اپوزٹ ہے. سین کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب اور صوفہ کا مطلب ہوتا ہے قریب. سیصلا ان قریب یعنی بہت قریب وہ پہنچے گا، نارن آگ میں. کون سی آگ میں جی؟ ذات لہب، جو انگارے والی ہے. ابو لہب جو تھا اس کا چہرہ سفید رنگت اور سرخ گال تھے، جیسے کوئی انگارہ دکھائی دے. تو اللہ نے فرمایا جیسے اس کا لقب ابو لہب ہے، اسی طرح لہب والی آگ، انگاروں والی آگ کے اندر یہ پہنچے گا. اکیلا نہیں جائے گا. دنیا میں اس کی گمراہیوں پر اس کی زوجہ بھی اس کی سپورٹ کرتی تھی، تو وامرأتہ، اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیاں کٹھی کرنے والی، لکڑیوں کو اٹھانے والی. مختلف تفاسیر کی گئی، یا تو وہ حقیقی طور پر لکڑیاں اور کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں رکھا کرتی تھی، اور بعد مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ کنایا ہے، مطلب یہ کہ وہ طرح کی باتوں کو جمع کر کے اپنے خاوند کو لا کر بتاتی تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان باتوں کو استعمال کرے، اس لیے اس کا یہ لقب آیا لکڑیاں اکٹھی کرنے والی، مطلب وہ کان لگا کر باتیں جمع کرنے والی. فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی، من مسد، کھجور کی بٹی ہوئی. آپ کو پتہ ہے درخت کی چھال کی رسیاں تیار کی جاتی تھی زمانہ ماضی میں، تو اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. بعد نے کہا کہ واقعتاً وہ رسی رکھا کرتی تھی اس وجہ سے یہ، اور بعد نے کہا کہ اس سے مراد جہنم کا توق ہے کہ قیامت میں جہنم کے اندر اس کی زوجہ جو ہے ام جمیل، اس کی گردن کے اندر توق ہوگا. اللہ. تبت مونس آیا کیوں؟ کیونکہ یدا عربی زبان میں انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں وہ مونس کے حکم میں ہوتے ہیں، تو یدا دو ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نون گر گیا تو یدا دو ہاتھ، تو اس کے لیے تبت دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور یہ مذکر آیا اور وہ ہلاک ہو جائے، مطلب ابو لہب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلث القرآن، قرآن کا 1/3 احادیث کے مطابق، اور بہت سی اس کی احادیث، اس سورت کی فضیلت کے اندر احادیث ہیں جو آپ لوگ پڑھتے رہتی ہیں. سورت کا نام ہے سورت الاخلاص. آپ کو یاد ہوگا لیول 1 کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا جو سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں دو طرح سے رکھے جاتے ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ اس سورت کے اندر پایا جاتا ہے. سورت البقرہ ہے، بقرہ کا قصہ، آل عمران ہے، نساء ہے، مطلب یہ کہ یہ واقعات، یہ الفاظ ان صورتوں میں موجود ہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لفظ تو موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے مضمون کی مطابقت سے اس صورت کا نام رکھا جاتا ہے، اور وہ سورت الاخلاص ہے. کہ دیکھیں اخلاص کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن اخلاص اس لیے کہ اگر کسی انسان نے اس صورت کو سمجھ کر پڑھ لیا اور سمجھ کر وہ پڑھے، اس کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے، توحید اس کی خالص ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نمازوں کے بعد یہ اور اس سے اگلی 2 صورتیں، ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک کے قریب کرتے، حدیث کے مطابق صحیح بخاری کی، پہلے پھونک مارا کرتے، پھر ہاتھوں کو یہی رکھ کر ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے، پھر جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم مبارک پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ تینوں صورتیں رات کے اوقات میں پڑھنی چاہیے. اور سورۃ الکافرون جو پڑھے گا وہ شرک سے بری قرار پائے گا رات کے کو سونے سے پہلے. قل کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے. مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، جن پتھروں کی عبادت کرتے تھے، وہ پتھر کبھی چلتے پھرتے انسان تھے. جب کوئی مر جاتا یا اس کی قبر پر اس کی عبادت شروع کر دیتے یا اس کا بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دیتے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، فلاں جو بت ہے وہ فلاں کے قبیلے سے تھا، وہ اس کا رشتہ دار تھا، ان کا آپس میں یہ تعلق تھا، یہ ایسے ہے. تو چلو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے خدا کا یا ان کے رب کا شجرہ نسب پوچھتے ہیں، شاید کہ کوئی آپس میں تعلق نکلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ کو نازل فرمایا. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے. احد، احد عربی زبان کا وہ عدد ہے جس کے بعد گنتی نہیں ہوتی. واحد کا مطلب ہے عدد کے اندر ایک اور اس کے بعد ہوتا ہے اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ. احد کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور ماشاءاللہ یہ آپ کی وہ صورتیں ہیں جن سے آپ نے اپنے لیول 1 کو شروع کیا تھا. ایسے ہی ہے جی، آپ اپنے لیول 1 کے اندر یہ صورتیں پڑھ چکے ہیں نا، انڈرسٹینڈ قرآن کے لیول 1 کے اندر. تو ماشاءاللہ یہ تینوں آپ کی وہ صورتیں ہیں. سورۃ النصر بھی کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت حاجت نہ ہو. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. نہ اس اللہ نے کسی کو جنا، نہ وہ خود جنا گیا. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کفوا ہمسر، احد کوئی ایک، کوئی ایک اس کی برابری کا اس کا ہمسر نہیں ہے. ہمسر اردو کا لفظ ہے نا، ہم سر کے برابر، برابری کا کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے، اس کی برابری کا نہیں ہے. تو جب اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ خود جنا گیا نہیں، وہ الصمد ہے، تو پھر کوئی کیسے اس کا شریک یا کیسے کسی سے اس کا رشتہ ناتا ہو سکتا ہے؟ وہ اکیلا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کی جو روشنی پھوٹتی ہے اندھیرے کو پھاڑ کر، اس کو کہتے ہیں فلق. اور اللہ کی ایک صفت بھی آئی ہے نا، فالق الحب والنوى، وہ اللہ جو ہے وہ دانے کو اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. مطلب اس دانے کو گٹلی کو پھاڑ کر ایک پودا باہر نکالنے والی وہ اللہ کی ذات ہے. ایک دانے سے پورا درخت کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ پڑھ چکے ہیں یہ اسی سے ہے الفلق. قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، فلق کے رب کی. اور آپ کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین وہ چیز بتاؤں جس سے تم پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت مانگو؟ کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. فرمایا وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں سکھاتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض واقعات یا بعض روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر، جادو کا اثر ہو جاتا ہے، تو پھر بہترین اللہ کی پناہ کی یہ صورتیں ہیں. اور یہ بہترین صورتیں ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی یہ صورتیں پڑھ پڑھ کر دم کیا کیجئے. یاد رکھیے گا، جو ایک ماں باپ کے دم میں تاثیر ہو سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے، شاید وہ تاثیر کسی دوسرے کے پڑھنے میں نہ ہو. اور سب سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں وہی حق رکھتے ہیں.
ایک بیٹا جو اپنے والدین کو دم کرے گا، والدین بچوں کو، یا بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو جو دم کریں گے، بہترین تاثیر والے دم وہ ہیں۔ ہمارے معاشروں میں باقاعدہ جو ایک پیشہ بن چکا ہے، کچھ پیشہ ور لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جی دم کرنا، اتنی فیس لینا، یہ مقرر ہے، یہ مقرر ہے، نعوذ باللہ، کسی بھی طرح سے یہ کام کوئی پیشہ ور لوگوں کا کام نہیں رہا، یا اس کو بطور پیشہ دم مطلب آپ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پڑھیے پھونکیے، یہ بہترین تعویذ ہیں، بہترین وہ چیز جس سے اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ کس چیز سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جی؟ من شر ما خلق، من شر، شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے بات ان دو آیات پر مکمل ہو سکتی تھی، لیکن پھر خاص کر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا جن کا شر انتہائی شدید ہے اور انسان کو نقصان پہنچانے والے، اور تینوں کا شر ایسے ہے کہ انسان جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز فرمایا من شر غاسق، اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اس کے ساتھ شر سے، مطلب رات کے وقت میں کوئی بھی چیز نقصان پہنچائے یا انسان گناہوں میں واقع ہو تو اے اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نمبر 2، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں کے اندر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نفاثات، ان کی جمع نفاثات، پھونکے مارنے والیاں، مطلب جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جادو کے شر سے تیری پناہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، اے اللہ جب حسد کرنے والا حسد کرے تو اس کے شر سے بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے کورس کی آخری سورت قرآن مجید کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی 3 صفات یہاں پر ذکر ہوئیں، رب الناس، مالک الناس، لوگوں کا جو بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے، لوگوں کا رب، لوگوں کا مالک، بادشاہ، اور لوگوں کا معبود، الہ، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ 3 طرح سے اللہ کی صفات ہم نے ذکر کی، اللہ سے اس کی پناہ طلب کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا جب بھی یہ پناہ کا پروسیس آتا ہے تو اس کے اندر اس کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، پناہ مانگنے والا، اور وہ ہے اعوذ، اعوذ۔ نمبر 2، کہ آپ کس کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے جی رب الناس، لوگوں کا رب، میں اس کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ اور نمبر 3، آپ کس چیز سے اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ من کے بعد آتی ہے، اور وہ ہے من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، وسوسوں یا وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا، وسوسہ ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، اس کے شر سے اے اللہ میں تیری حفاظت، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تیسرا رکن ہو گیا جس چیز سے آپ اللہ کی حفاظت مانگ رہے ہیں، اور چوتھا رکن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں صیغۃ الاستعاذہ، مطلب وہ استعاذہ کے الفاظ کون سے ہیں، تو الفاظ یہ پوری سورت کریمہ ہے۔ تو اے اللہ میں وسوسہ ڈال کر یا وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، صدر ان کی جمع صدور، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والا؟ من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور لوگوں میں سے۔ وہ جنوں میں بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب کوئی انسان بھی کبھی آ کر کسی دوسرے انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا کر سکتا ہے،
کبھی کوئی شیطان، کوئی جن بھی آ کر کسی دوسرے انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو اے اللہ، چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہے، شیطان ہے یا انسان ہے، اللہ میں ان تمام کے شر سے اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو رب الناس ہے، تو ملک الناس ہے، تو الہ الناس ہے، لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا ملک بادشاہ بھی، اور لوگوں کا الہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض علماء کرام نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز جہاں سے کیا تھا سورۃ الفاتحہ میں، جن مضامین کے ساتھ، بالکل قرآن مجید کی انتہا بھی انہی مضامین کے ساتھ ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کے اندر بھی ہم نے تمام تعریفات کو اللہ کے لیے خالص کیا تھا، یہاں بھی ہم اللہ سے پناہ طلب کر کے تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہاں بھی اللہ کی کچھ صفات ذکر ہوئی تھی، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور یہاں پر بھی اللہ کی صفات ذکر ہے، مالک رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ اور وہاں پر بھی دیکھیں ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور یہاں پر بھی ہم اللہ سے پناہ طلب کریں، اللہ جو انسانوں میں سے یا جنوں میں سے وسوسہ ڈالنے والے ہیں، اللہ ہم ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا قرآن مجید مکمل ہوا، ہمارا لیول 5 مکمل ہوا، اور ہمارا بگننگ ٹو اینڈ کا کورس مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔